امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اگر دل بے چین ہے تو سمجھ لو کہ تم اللہ سے دور ہو۔ زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا کی محبت چھوڑ دو۔ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ دل بڑا ہوتا ہے۔ نیکی چھپاؤ جیسے گناہ چھپاتے ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاجزی انسان کو آسمان سے بھی بلند کر دیتی ہے۔ ہر تکلیف میں خیر ہے اگر نظر ایمان والی ہو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ جنت بھی دلا سکتی ہے اور جہنم بھی۔ اگر دل نرم ہو جائے تو ہدایت خود دل میں آ جاتی ہے۔ دنیا کی باتیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر بات ہر وقت ہر ایک کو نہ بتاؤ، کیونکہ ہر دل تمہارے جیسا نہیں ہوتا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دنیا کو اہم سمجھے گا وہ آخرت کو ہلکا لے گا۔ ہر آزمائش کے بعد ایک سبق ہوتا ہے جو ایمان والوں کو بلندی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے آج سے اپنی آخرت سنوار لے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل اگر نرم نہ ہو تو علم فائدہ نہیں دیتا۔ غم کی شدت جتنی زیادہ ہو، اللہ کی رحمت اتنی قریب آتی ہے۔ اللہ سے مانگنا عزت کی بات ہے، لوگوں سے مانگنا ذلت۔ موت کو یاد رکھو، دنیا خود حقیر لگنے لگے گی۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اللہ راضی ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اخلاص کے بغیر علم حاصل کرے وہ صرف فتنہ پھیلائے گا۔ دعا اس وقت بھی اثر رکھتی ہے جب زبان خاموش ہو اور دل بول رہا ہو۔ قرآن کو دل سے پڑھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ تنہائی میں جو عمل کرو وہی تمہارا اصل کردار ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، توبہ دونوں کا علاج ہے۔ ایمان کی مٹھاس وہی چکھتا ہے جو اللہ کی محبت میں جیتا ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو کمزور بناتی ہے اور اللہ کی محبت طاقت دیتی ہے۔ جتنا شکر کرو گے اللہ اتنی برکت دے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑی محرومی ہے۔ زندگی کی حقیقت صرف آخرت کی تیاری ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ معاف کر دینا ایمان والوں کی پہچان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ گناہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہر آزمائش ایمان کی مضبوطی کے لیے آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو اس کی نیت زندہ رکھتی ہے، عمل تو ظاہر ہے۔ اپنی زندگی کو ایسا بنا لو کہ تمہارا ہر لمحہ عبادت بن جائے۔ وہ رب ہے بار بار معاف کر کے تھکتا نہیں، مگر ہم مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والا خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا۔ دل کی روشنی قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ ہر دکھ کو برداشت کر لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈر جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو دنیا میں مسافر کی طرح رہے۔ اللہ کے لیے کیا گیا کام تھکن کے باوجود خوشی دیتا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے دنیا کی محبت کو دل میں بسایا وہ آخرت سے دور ہو گیا۔
اگر تم رب کے لیے ایک قدم چلو، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دل گناہ سے نہیں ڈرتا وہ قبر کے اندھیروں سے ڈرے گا۔ جو دنیا میں اللہ کو بھول جائے وہ آخرت میں بھی اکیلا ہوگا۔ نیت اگر خالص ہو تو عمل معمولی نہیں رہتا۔ اللہ کی رضا وہ مقام ہے جسے پا کر دنیا حقیر لگتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزرے قیامت میں روشنی بن جائے گا۔ توبہ کرنے والا وہی ہے جو گناہ کے بعد دوبارہ نہ لوٹے۔ ماں کی دعا عرش تک پہنچنے والی محبت ہے۔ جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہ دل سے گناہ کی لذت بھی نکال دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو سنوارنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالتا ہے۔ شیطان تمہیں بتاتا ہے اب بہت دیر ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے۔ ہر گناہ دل پر ایک داغ چھوڑ جاتا ہے، مگر توبہ اسے مٹا دیتی ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ گناہ سے دور رہتا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ جو چیز تمہاری قسمت میں ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو نماز کے لیے وقت نکالتا ہے اللہ اس کے لیے ہر چیز آسان کر دیتا ہے۔